قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توبا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا نبينا شفيعنا طبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه قرآن ہر لمحے ہر سطر میں ہر لائن میں کہہ رہا ہے پڑھو سیکھو جانو سمجھو اور پھر میری وحدانیت کا اقرار کرو. یعنی قرآن بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو جو میں نے کلام بھیجا ہے اسے ہر روز پڑھو اور جب پڑھ لو تو اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور جب سمجھ جاؤ تو مجھے جاننے کی کوشش کرو اور جب مجھے جان لو گے تبھی میری نعمتوں کا اقرار کرو گے. ہماری پچھلی مجلسوں میں ہم نے یہی سیکھا کہ رب کون ہے, ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اس کی نعمتیں کیا ہیں اور امام زمانہ کو ہمیں کس طرح سے بلانا ہے اور کون سی آواز پر امام زمانہ لبیک کہہ کر آ جائیں گے. ہمارے دل کیسے ہونے چاہیے, جیسے ہم دکھتے ہیں ویسے ہی ہم اندر سے ہیں یا جیسے اندر سے ہیں ویسے دکھتے نہیں ہیں. انسان کی دوہری شخصیت کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب امام حسین کو بیعت کے لیے مدینہ میں اس زمانے کے وزیر نے بلایا تھا تو کہا تھا کہ چھپ کر ہاتھ پر بیعت کر لو. تب اس وقت امام حسین نے کہا تھا کہ نہ چھپ کر نہ ظاہر ہو کر, جو آج میرے الفاظ ہیں وہی کل مجمع میں بھی ہوں گے. تو وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ جو کچھ آپ تنہائی میں کرتے ہیں اگر اچھا کر رہے ہیں تو وہ تنہائی سے جب باہر نکلیں تو بھی وہی کریں. اگر آج کسی کے سامنے آپ لبیک کہہ رہے ہیں تو جب دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے وہی انداز میں لبیک کہنا ہے. اگر امام زمانہ کو بلا رہے ہیں تو ان کی نصرت میں جانے کے لیے انہیں بلائیے. آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فخر عبادت کسے کہتا ہے. ہم تو عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, خمس ادا کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, مسجد بناتے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک فخر عبادت کون سی ہے؟ یعنی ایسا کون سا کام کرے کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کے اوپر فخر کرنا شروع کر دے. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحابہ نے آ کر کہا کہ میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ پروردگار عالم کو میری یہ عبادت پسند آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور ایسا خیال ہمارے دل میں بھی آتا ہے
کبھی کبھی ہم قرآن کی کوئی سورے پڑھتے ہیں یا کوئی اعمال کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں سے یہ عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہماری زندگی میں بدلاؤ لا بھی رہا ہے کہ نہیں لا رہا ہے، یا اللہ نے ہماری اس عبادت کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں سے یہ اعمال کر رہے ہیں تو کیا اللہ کو ہماری یہ عبادت پسند ہے؟ تو یہ سوال ہمیں کسی دوسرے سے نہیں کرنا ہے، وہ دوسرا ہمیں جج کر کے نہیں بتائے گا، وہ دوسرا ہمیں ہمارے بارے میں نہیں انفارم کرے گا، یہ سوال ہمیں خود اپنے آپ سے کرنا ہے کہ اتنے دنوں سے اگزامپل میں سورہ مجادلہ پڑھ رہی ہوں تو سورہ مجادلہ میں پروردگار عالم نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے کیا اس میں سے کوئی بھی ایک چیز اللہ نے نعمت کے طور پر مجھے دے دی ہے؟ اگر وہ چیز آپ کو مل گئی ہے تو یقین کر لیجئے کہ آپ کی عبادت اللہ فخر عبادت میں شامل کر رہا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، واجب نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی کوئی بھی ایک حاجت، کوئی بھی ایک دعا، کوئی بھی ایک منت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اگر وہ منت آپ کی پروردگار عالم اس واجب نماز کی دعا پہ قبول کر لے تو یقین جانیے، اس بات کا پورا پورا یقین کر لیجئے کہ آپ کی واجب نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے واجبات کو خلق کیا تھا، مستحبات بعد میں آئے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ واجب ایروپلین ہے، آویوں ہے، مستحبات بائی سائیکل ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایروپلین میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، آویوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم سائیکل پہ بھاگ رہے ہیں، فائدہ کس میں ہے؟ اگر ہم اپنے واجبات کو اچھی طرح سے، جس کا حق ہے، جو واجبات ادا کرنے کا حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو مستحبات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مستحبات اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے، اپنے صحابیوں کو عنایت کیا تھا کیونکہ جب وہ واجبات کر لیتے تھے تو وقت بچ جاتا تھا، تو وہ رسول خدا کے پاس آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ 4-5 ٹائم کی نمازیں پڑھنی ہیں، اب یہ جو بیچ میں وقت رہ جاتا ہے کیا کریں؟ تب رسول خدا نے کہا کہ جاؤ 2 رکعت مستحب یہ نماز پڑھ لو، 4 رکعت مستحب یہ نماز پڑھ لو، جاؤ قرآن کی سورے کی تلاوت کر لو۔ ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ ڈال لیا ہے کہ جب تک مستحبات نہیں کریں گے ہمارے واجبات قبول نہیں ہوں۔ آپ اس کو الٹا کر دیجئے، جب تک آپ کے واجب قبول نہیں ہوں گے آپ کے مستحبات آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں وہ اپنی واجبات کو درست کرتے ہیں۔ واجبات میں کیا چیز شامل ہے؟ سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور جب تک آپ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کریں گے آپ اس کی واجب نماز میں لطف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لطف یعنی اگزامپل، مجھے ایک لڑکا بہت پسند ہے، بہت آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، اور جب میں اس سے بات کرتی ہوں تو کیسا من خوش ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے بس باتیں ہی کرتے چلے جائیں، رات گزر جائے، صبح ہو جائے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے کا ہوش ہے، بس اس کے ساتھ باتیں کر کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ جس طرح تم دنیاوی محبوب کے لیے اپنے آپ کو کھو دیتے ہو اسی طرح تم مجھ سے محبت کرو۔ جب تک اپنے رب سے ایک عاشق کی طرح آپ لوگ محبت نہیں کریں گے آپ کا رب آپ کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ کوئی چیز ہمیں پسند ہو، کوئی انسان ہمیں پسند ہو، جب تک ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کے آس پاس نہیں بھٹکتے، اس سے اچھی اچھی باتیں نہیں کرتے، اس کی پسند ناپسند کا خیال نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص آپ کے قریب آ جائے گا؟ ہم کوشش کرتے ہیں اسے خوش کریں، اس کو اپنے رویے سے خوش کریں، اس کو اپنے گھر پر بلائیں، اچھا کھانا کھلائیں، اس کی عزت کریں۔ اب جو رب کائنات ہے جس نے آپ کو خلق کیا ہے وہ تو زیادہ عزت کے لائق ہے، زیادہ محبت کے لائق ہے، زیادہ تعریف کے لائق ہے۔
تو واجبات کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے رب سے محبت کرنا ہے، اور جب رب سے محبت ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ قلب دنیا، آپ کی جو دنیا کی خواہشات ہیں اس سے آپ کو ہٹاتا چلا جائے۔ معمولی کپڑے پہن کر بھی جب شیشے میں خود کو دیکھیں گے تو حسین و جمیل نظر آئیں گے، اور جب حب دنیا انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی آپ جب پہنیں گے تو چونکہ آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو معمولی لگنے لگ جاتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ چھوٹی سی چیز میں نیکی ڈھونڈو اور چھوٹی سی نعمت میں خوشی ڈھونڈو، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے رب، اپنے اللہ تعالیٰ، اپنے پروردگار، جتنے بھی نام ہیں رب کے، اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اب رسول خدا کے پاس جب صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں جو عبادت کرتا ہوں یہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا جب سجدہ کرتا ہے تو کسے سوچتا ہے؟ تو وہ بیپاری تھا، سونے کا لین دین کا کام کیا کرتا تھا۔ تو رسول خدا نے کہا آج جواب مت دینا، کل آنا اور کل سوچ کے جواب دینا۔ اب جب وہ گھر گیا، اس نے نماز میں سجدہ کیا تو اسے یاد آیا کہ فلانے آدمی نے مجھ سے ادھار لیا تھا، وہ ادھار کے پیسے رہ گئے، سجدے میں رب کائنات کے ہے، اور آ کے رسول خدا سے پوچھ رہا ہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، مجھے اس کا اجر و ثواب بتا دے۔ اور جب سجدے میں گیا تو خدا کے ساتھ ایماندار نہیں تھا، دوسرے دن رسول خدا کے پاس آیا ہی نہیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ وہ شخص نہیں آیا، آج تو اس کو جواب چاہیے تھا۔ رسول خدا نے کہا کہ اسے اس کا جواب مل گیا۔ اسی لیے جب ہم اپنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کے پاس وہ ہماری عبادت فخر عبادت میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دو لوگ مسجد کے اندر گئے، ایک عابد تھا، ایک فاسق تھا۔ جب دونوں باہر آئے تو جو عابد تھا وہ فاسق بن گیا، اور جو فاسق تھا وہ عابد بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ جب عابد مسجد میں گھسا، اس نے اپنی عبادت کی، اور جب واپس نکلا تو اپنی اس عبادت پر فخر کرنے لگا کہ میں نے اتنے سجدے بجا لائے، میں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، میں لوگوں کی مدد کیا کرتا ہوں، میں خمس دیا کرتا ہوں، میں حلال روزی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اور جو فاسق تھا، جب وہ اندر گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ اے میرے رب کائنات، میں بڑا گنہگار ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں اس دربار میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ شرمندہ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جب مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو جھکی ہوئی نظریں تھیں، اور جو عابد تھا اس کی نظریں اوپر کی طرف تھیں۔ پروردگار عالم کو غرور ناپسند ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز پر اپنے آپ میں اگر غرور کرتا ہے، میں آج غرور کرنے لگ جاؤں کہ میں بہت بڑی عالمہ ہوں، پروردگار عالم مجھے کیوں نیچے لا کر گرا دے گا۔ میں غرور کرنے لگ جاؤں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، تو پروردگار عالم اس خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی داغ ڈال دے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ داغ میرے کسی جسمانی حصے پر آئے، وہ میرے کردار میں بھی آ سکتا ہے۔ اور جب اگر انسان غرور سے باہر آ جاتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ تو نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر میرے عشق میں ایک آنسو گرا رہا ہے تو میرے نزدیک تو فخر عبادت کی منزل پر فائز ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے رب کے پاس جانے کے لیے ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ ہمیشہ جنگلوں، دریاؤں، بیابانوں میں جایا کرتے تھے۔
اچھا، ہم یہ جو مجلسیں پڑھتے ہیں اس میں ہم واقعے کا سہارا اس لیے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے بات سمجھا سکیں. اگر بہت ہی علمی بحث کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سے لوگ شاید اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں. اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شامل کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو نئے بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو اچھی طرح سے علمی گفتگو نہیں سمجھ سکتی، باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، وہ واقعے سننے کے بعد اس میں سے نتیجہ نکالنا شروع کر دیں اور اپنے حساب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، وہ جنگل اور بیابانوں میں جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک عابد، ایک بہت عبادت گزار اپنے ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کو اشتیاق ہوا، ان کو یہ خواہش ہوئی کہ میں اس کے پاس جاؤں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان مغرور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ عالم اپنے آپ کو بہت مغرور سمجھتا ہے. یہ ہمارے یہاں عالموں کا ایک ذہن کے اندر چیز آ گئی کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. رب کو کیا پسند ہے یہ دیکھیے. حضرت موسیٰ عالم کے پاس گئے، اس عابد کے پاس گئے اور اسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو عالم نے اس کی طرف پلٹ کر کہا وعلیکم السلام، کہو کیا کہنا ہے. بہت ہی سخت لہجے میں، بہت ہی روڈ اس کو کہا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسی عبادت کرتا ہے. تو وہ چونکہ عابد تھا، تھوڑا سا الہام ہوا. اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے، تو پیغمبر ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں، میں موسیٰ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں. تو اس عابد نے کہا مجھے تم سے ایک کام ہے، میں نے سنا ہے کہ تم اللہ سے باتیں کیا کرتے ہو. تو کہا ہاں، میں اللہ سے باتیں کیا کرتا ہوں. تو کہا میرے ایک سوال کا جواب لے کر آؤ. تو اس شخص نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب لے کر آؤ. حضرت موسیٰ نے کہا بول تیرا کیا سوال ہے. کہا میں یہاں پر بیٹھ کر 100 سال سے عبادت کر رہا ہوں، 100 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں اور کچھ کام نہیں کرتا ہوں. ذرا اپنے رب سے پوچھ کر بتا کہ وہ مجھے اس 100 سال کی عبادت کا کیا اجر دے گا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تمہیں ابھی معلوم کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ پہاڑ پر چڑھ گئے، رب کائنات کو پکارا اے میرے رب، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. رب کی آواز سنی. کہا بول موسیٰ کیا چاہیے. کہا اس شخص کو بتانا ہے جو یہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے. کہتا ہے کہ 100 سال سے عبادت کر رہا ہوں، میری اس عبادت کا مجھے کیا معاوضہ ملے گا، میرا کیا درجہ ہے. خدا نے کہا اس سے کہنا کہ کل اس کو جواب ملے گا. موسیٰ نیچے آ گئے، اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ تیرے سوال کا جواب تجھے کل ملے گا. اب وہ جو عابد تھا جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتا تھا، وہاں سے کچھ دور ایک نہر تھی. وہ ہر صبح اپنی جو نماز صبح کی پڑھنی ہوتی تھی وہ پڑھ کر وہاں نہر پر نہانے جایا کرتا. دوسری صبح وہ اٹھا، عبادت کی، نہانے کے لیے گیا اور واپس وہاں سے اپنے لیے دوسرے دن کا پانی بھی ہمیشہ لے آیا کرتا تھا. اب وہ صبح جب اٹھا اس دن موسیٰ سے کلام کرنے کے بعد، دوسری صبح جب وہ اٹھا اور وہ نہر کے پاس گیا، نہر کے لیے جا رہا تھا. جاتے جاتے راستہ بھٹک گیا اور چلتا گیا اور اسے وہ نہر ہی نظر نہیں آتی. پریشان ہو گیا، دھوپ تھی، گلا سوکھ رہا تھا. اتنا زیادہ گلا سوکھ گیا اس کا کہ اس میں طاقت نہیں تھی کہ کسی کو آواز دے کر بلا سکے. پھر اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک دوسرا شخص آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ کھانا پینا بھی ہے اور پانی بھی ہے. اس نے اشارے سے اس کو بلایا. جب وہ دوسرا شخص اس کے پاس آیا، عابد کے پاس، تو کہنے لگا کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا کچھ پانی ملے گا. اب وہ جو شخص جس کے پاس کھانا پینا تھا اس نے کہا نہیں، اس جنگل بیابان میں یہ کھانا پینا میں نے اپنے لیے رکھا ہے. تو یہ رونے پیٹنے لگا عابد کہ نہیں، مجھے تو میں مر جاؤں گا، پانی تو مجھے بہت ضرورت ہے. تو وہ جو دوسرا شخص تھا جس کے پاس کھانا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 گلاس پانی دوں گا، اس 1 گلاس پانی کی تم مجھے کیا قیمت ادا کرو گے. اب یہ شخص سوچنے لگا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے عبادت کے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس 100 سال کی عبادت ہے. تو کہا یہ سب مجھے دے دے.
تو اس نے یہ سوچا کہ زندہ رہوں گا تو اور عبادت کر لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک گلاس پانی کے عوض میں اپنی 100 سال کی عبادت تجھے دے دیتا ہوں. اور ایک گلاس پانی پی لیا، اور جب تھوڑی ہمت آئی تو اپنی جگہ پر جہاں عبادت کرتا تھا آ گیا. اب حضرت موسیٰ کو رات کو اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور تب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ جو تو عابد کا سوال پوچھ رہا تھا، اس عابد کو جا کر کہنا کہ 100 سال کی عبادت اس نے ایک گلاس پانی میں دے دی، بیچ دی. اتنے سالوں سے وہ میری نعمتیں کھا بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے. اس کو جا کر کہنا کہ پہلے میری اس نعمت کی قیمت ادا کرے، تب میں اس کی عبادت کی قیمت اسے لوٹاؤں گا. حضرت موسیٰ صبح آئے، اس شخص نے کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ 100 سال کی عبادت بھی میں نے ایک گلاس پانی کے لیے دے دی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو تو نعمتیں میری کھا رہا ہے، ہر روز پی رہا ہے، اپنی سانسوں کو جی رہا ہے، اس کے باوجود تو اللہ سے اپنی عبادت کا معاوضہ چاہتا تھا، تو پہلے تو اللہ کو واپس کر. یہ عابد شرمندہ ہو گیا، زارو قطار رونے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا، معافی مانگنے لگا. تب اللہ کی وحی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب اس عابد کو کہنا کہ مجھے اس کی عبادت سے زیادہ اس کا شرمندہ ہونا اور اس کی گریہ وزاری پسند آئی ہے. جا، میں تجھے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں. یعنی ہمیں عبادت کے کس درجے پر فائز ہونا ہے. پروردگار ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایسا مت غرور کرو اپنے اندر کہ تم نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا ہے. ہم کبھی بھی اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہماری ایک ایک سانس ادھار ہے اپنے رب کے پاس. ہمیں اپنی رب کی نعمتوں کا اس طرح سے شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ نے یہی پیغام دیا اپنے لوگوں کو کہ اپنے رب کو مانو. رسول خدا نے یہی پیغام دیا کہ اپنے رب کو مانو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. کیونکہ اگر جب تک ہم شکر ادا نہیں کریں گے، خدا کا تھینک یو نہیں بولیں گے، تو خدا کا مرسی نہیں کریں گے، اللہ کیسے ہم سے خوش ہو جائے گا. اور عبادت، ہم میں سے کچھ لوگ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ہر روز، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ایگزامپل، اور وہ پتہ ہے لوگوں کے بیچ میں جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. امام حسین کو آپ کی زیارت عاشورہ نہیں چاہیے. آپ زیارت عاشورہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو امام کے پاس جانا ہے. تو کیوں اپنی عبادت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم رمضان میں 2 قرآن ختم کر لیتے ہیں. تو اس قرآن کے ختم کرنے کا کیا پروردگار عالم کو فائدہ ہے؟ اہل بیت کو فائدہ ہے؟ آپ کو فائدہ ہے، نیکی ہے آپ کے لیے. تو جب اپنی عبادت کریں، چاہے ایک سلوات کی تسبیح ہی کیوں نہ نکالیں، مگر لوگوں میں جا کر اس کی واہ واہ نہ کریں. خدا کہتا ہے کہ جو عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، قیامت کے دن میں اسے اس عبادت کا اجر نہیں دوں گا، اسے لوگوں سے مانگنا پڑے گا. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. کیوں اہل بیت علیہ السلام گھرانے کے گھرانوں کو لٹا رہے تھے؟ قربانی صرف امام حسین نے نہیں دی ہے. رسول خدا نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو ایک ایک دن انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے. ایک مرتبہ تو اس طرح سے وہ گھر میں آئے تھے کہ فاطمہ الزہرا نے ان کے چہرے پہ سے اس طرح خون صاف کیا تھا کہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. کیا رسول خدا نے تکلیف نہیں اٹھائی؟ کیا رسول خدا کے سچے صحابی ابو ذر نے تکلیف نہیں اٹھائی؟ کتنا ظلم کیا گیا ان کے اوپر.
حضرت سلیمان فارسی پر ظلم نہیں ہوا؟ کس کے لیے وہ یہ سب کچھ سہ رہے تھے؟ چاہتے تو اس جگہ کو چھوڑ کر جا سکتے تھے مگر نہیں گئے۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ میں اسے مشرک میں شامل کرتا ہوں جو میرے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاتا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے آپ اپنے رب سے کہیں یا رب تو نے دی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کون ہے جو ہم میں سے یہ کہتا ہے؟ پہلا الفاظ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اور اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر انسان کا امتحان لے گا، کیونکہ اس نے اپنے 14 معصومین کا بھی امتحان لیا، 1,24,000 پیغمبر کا بھی امتحان لیا، بڑے بڑے اوصیاء اولیاء کا بھی امتحان لیا۔ تو ہم تو بہت گنہگار ہیں، اس لیے ہر لمحے عبادت یہ سوچ کر کیجئے کہ آپ کی عبادت کو آپ نے فخر عبادت بنانا ہے۔ جس طرح سے حضرت مسلم ایک آواز پر حسین کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حسین کا خط لے کر حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے اور وہاں لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ حسین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہیں، ادھر مسلم کو جب سب نے وعدہ دے دیا تو مسلم نے حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ کوفہ چلے آئیں، یہاں کے لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صبح لوگوں نے ہاں کہا اور شام کو مسلم کے ہی دشمن بن گئے۔ ہم جب مجلسیں کراتے ہیں، مجمع آتا ہے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، 1,000 لوگ ہوتے ہیں، 1,500 لوگ ہوتے ہیں۔ جب مسلم سے کوفہ والوں نے وعدہ کیا تھا اور مسلم نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی، تو 18,000 لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب نماز ختم ہوئی تو ایک بھی موجود نہیں تھا، سب کے سب چھوڑ کر مسلم کو چلے گئے تھے۔ اور جب لوگ جا رہے تھے پیچھے سے بھاگ رہے تھے تو اس میں 2 مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ وہ دونوں بچے اس بھگدڑ میں باہر نکل گئے اور بابا سے بچھڑ گئے۔ اب جب بچھڑ گئے تو بابا نہیں مل رہے تھے، ادھر حسین کے مسلم کو قتل کرنے کے لیے کوفہ کے لوگ، کوفہ کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں پر طفلان مسلم اپنے گھر سے بچھڑ گئے ہیں، بابا نہیں مل رہے ہیں، ہر دروازہ بند ہو گیا، رات کا اندھیرا ہے۔ ایک بات کہوں آپ سے، آپ میں سے سب مائیں ہیں، اور جو مائیں نہیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ماں بنے گی۔ اپنے ایمان سے ایک بات بتائیے، کیا آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے گاؤں میں چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کیسی بیوی تھی جو اپنے 2 خوبصورت معصوم سے لال کو اس طرح سے چھوڑ دیا صرف حسین کے لیے۔ اب یہ بچے رات کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، بابا کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن بابا نظر نہیں آ رہے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھیا اتنا بڑا شہر ہے، میرے بابا کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی تھی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں پناہ دے سکے؟ تب بھیا نے کہا بیٹا جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے نا اس کا خدا ہوتا ہے۔ پروردگار بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم مومنوں کو یہی سمجھا رہا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ صرف اور صرف میں تمہارا ہوں۔ ارے وہ معصوم بچے گلیوں میں بھٹکتے رہے، ایک جگہ پہنچے، ایک چبوترا دیکھا، ایک کنواں دیکھا اور اس کے ساتھ ایک درخت کو دیکھا۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اگر سڑک پر بھٹکتے رہیں گے تو کوئی ہمیں دیکھ لے گا، چلو اس درخت پر چھپ جاتے ہیں۔ ارے میں کہوں گی کیسی ماں ہے وہ کہ جس کا لال پوری رات ایک درخت پر گزارتا ہے۔ میں بھی ماں ہوں، اپنے بچے کو کبھی رات کی تنہائی میں تنہا اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتی۔ ارے مسلم کے بچے رات کے اندھیرے میں
बच्चे गिरिया करते हैं, एक दूसरे से लपट लपट कर रोते हैं। सुबह फजर की अजान हो जाती है, शोरो गुल सुन रहे हैं, कासिम को पकड़ कर लाओ, कासिम को हजरत मुस्लिम को पकड़ कर लाओ, हजरत मुस्लिम को पकड़ कर लाओ, उसे कत्ल किया जाएगा। छोटा भाई बड़े भाई से सवाल करता है, भैया क्या ये हमारे बाबा के बारे में बोल रहे हैं? बड़ा भाई कहता है, अगर छोटे बच्चे को बता दिया तो बहुत गिरियाजारी करेगा। बाबा से मोहब्बत जो बहुत करता था, छोटे बच्चे बाप को बहुत पसंद किया करते हैं। भैया ने कहा, नहीं ये कोई और मुस्लिम है। तो पता है छोटा क्या कहता है, अरे भैया आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। अभी बातें कर ही रहे थे कि एक मोमिना कुएं पर पानी भरने के लिए आती है, कुएं के पानी में शबीह दो बच्चों की देखती है, जैसे कोई चौदहवीं का चांद चमक रहा है। अरे आपने देखा है ना, जब दरिया के किनारे जाते हैं, रात का अंधेरा होता है तो चांद कितना खूबसूरत लगता है। ये बच्चे भी कुएं के पानी में इतने ही खूबसूरत लग रहे थे। मोमिना ने सर को उठाकर देखा, बच्चों से कहा, है बच्चों तुम कौन हो? ताकइये का दौर था ना, बड़ा भाई समझ गया था, कहा हम कोई नहीं है। मोमिना समझ गई कि कोई तो है, कहा मुझसे डरो नहीं, मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे के छोटे भाई ने कहा कि हम मुस्लिम के बेटे हैं। कहा नीचे आ जाओ, कहा नीचे आ जाओ। छोटे बच्चे को प्यार किया, बड़े का हाथ थामा, उसे लेकर अपने घर गई, अच्छा खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसके बाद कहा तुम वो कोने वाले हुजरे में जाकर छुप जाओ। ये नहीं बोल रही कि मेरा शौहर हारिस जालिम है, कहा छुप जाओ, आवाज ना करना। मासूम बच्चे सुबह से शाम तक उस हुजरे में बैठे रहे। बच्चे थे, मासूम थे, थक गए। रात को जब अंधेरा हुआ तो गिरिया करने लगे। गिरिया करते करते आंख लग गई और ख्वाब में अली मुर्तजा को देखा कि अली मुर्तजा ने अपने हाथों को फैलाया हुआ है और कहा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दोनों बच्चे आंख खुल गई, एक दूसरे को देखा। बड़े ने छोटे से कहा कि अब हमारी ये आखिरी रात है। गिरिया करने लगे। यहाँ हारिस घर में था, बच्चों के रोने की आवाज आई। जब बच्चे रोते सुने, बीवी से कहा कौन है घर में? ज़ौजा ने कहा कोई नहीं है। कहा मैंने अभी आवाज सुनी। दिया उठाया, घर के हुजरों में ढूंढा, देखा कि हुजरे में दो चांद बैठे हैं। बाहर निकाला, पूछा तुम कौन हो? छोटे ने कहा हम मुस्लिम के बच्चे हैं, हम फर्जंदे मुस्लिम हैं। ये सुनना था और इसने बच्चों के बालों में हाथ डाला, चेहरे पर तमाचे मारे। इधर ज़ौजा भी आ गई, आके बोलती है ऐ हारिस, मासूम बच्चे हैं, इन्हें इस तरह से ना मार। हारिस का बेटा भी आ गया, गुलाम भी आ गया। हारिस ने कहा नहीं, तुम लोग मेरे घर में छुप कर बैठे थे, मैं सारा दिन तुम्हें ढूंढ रहा था। तेरे सर पे तो इनाम रखा हुआ है, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मैं इनाम हासिल करूंगा। अरे मैं कहती हूँ कितना जालिम है ये शख्स, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। मासूम बच्चों के बालों में हाथ डाला, चेहरे पर तमाचा मारता हुआ फुरात के किनारे लेकर गया और जाकर क्या कहता है, तुम लोग अपने अपने कुर्ते उतार दो। कहा क्यों उतार दे? कहा मैं तुम्हारा सर तन से जुदा करूंगा। बीवी तड़पती रही, हाथ जोड़ती रही। कहा तुम पीछे हट जा, मैं इनका जरूर सर कलम करूंगा। अब कहा कुर्ते उतार दो। बड़ा भाई कुर्ता उतार रहा है, छोटा भाई मुंह देख रहा है। कहा तू क्यों नहीं उतारता? कहा मेरा कुर्ता तो मेरी माँ उतारती थी। अरे मैं कहूंगी मुस्लिम,
बड़ा भाई बाप की जगह होता है। अभी ये पूरा भी जुमला ना हुआ था कि छोटे भाई ने बड़े भाई को गले से लगाया, कहा पहले मेरा सर कलम करो। कहा क्यों तेरा सर कलम करे? कहा माँ ने कहा था छोटा भाई बेटे की जगह होता है। अरे बेटे के होते हुए बाप का सर कैसे कलम हो सकता है? उस लईन ने बच्चों के सर को तन से जुदा कर दिया और लाशी को फुरात में फेंक दिया। अब एक मर्तबा उन सरों को उठाकर एक रुमाल में बांधा और रुमाल में बांधकर दरबार में लेकर गया, इब्ने ज़ियाद के पास लेकर गया। इब्ने ज़ियाद के पास जाकर कहता है तूने कहा था ना कि तू मुस्लिम के बच्चों का सर ले आएगा तो इनाम दूंगा, ये मैं लेकर आया हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा जरा रुमाल तू खोल। जब रुमाल खुला तो दो नन्हे नन्हे सर थे मगर चेहरा नहीं दिख रहा था। कहा इनका चेहरा क्यों नहीं दिखता? लाओ पानी लाओ, चेहरे पर पानी डालो। इब्ने ज़ियाद ने पानी मंगाया, चेहरे पर पानी डाला। जब पानी डाल रहा था तो उसने कहा इनका चेहरा इतना लाल क्यों है? तो हारिस कहता है कि जब मैं लेकर आ रहा था ना फुरात पर तो इनके चेहरों पर तमाचे मारे थे और उसके बाद जब गर्दन कटी तो वो खून चेहरे पर रह गया। वो पानी डाल रहा था तो देखा कि बाल भी निकल रहे हैं, बाल भी निकल रहे। तो कहा बालों को बाल क्यों निकल रहे हैं? तब उसने कहा कि मैं फुरात तक लाया था ना तो इनके बाल पकड़ कर लाया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। एक छोटा सा वास्ता। जब असरे आशूर के बाद, करबला के बाद बीबियां कूफे के दरवाजे पर पहुंची है ना, तो लोग बीबियों को पत्थर मार रहे थे, नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि बागी की बहन आ गई है, बागियों की बहन आ गई है। अरे सारी बीबियां सर को झुकाए खड़ी थी और दरवाजे से जा रही थी कि अचानक एक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। बीबियों ने कहा, ज़ैनब ने कहा, इस गुर्बत के आलम में हमें किसने सलाम किया? जानते हैं मौला सज्जाद ने क्या कहा? कहा बीबियों को जरा सर उठाकर देखो, हजरत मुस्लिम का सर कूफे के दरवाजे पर था। सारी बीबियां सर को झुकाकर चली गई, एक बीबी रुक गई, नाम रुकैया था। मुस्लिम से कहा एक सवाल है मुस्लिम, तुम पे जो गुजरी मैंने देख लिया, मुझ पे जो गुजर रही है आप जानते हो। अरे मेरे दो लाल थे, उनका क्या हुआ? तुझे वास्ता देते हैं मुस्लिम के लाडलों का परवरदिगार आलम हमारी इस आज़ादारी को कबूल फरमा ले। तुझे वास्ता देते हैं रुकैया की गोद का, जो पे औलाद है परवरदिगार आलम उनकी गोद में औलादों को डाल दे। तू बड़ा गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ पर भी जो बीमार है, एक बच्चा बहुत बीमार है, मैं उसके लिए खास दुआ के लिए कहती हूँ, परवरदिगार आलम उस बच्चे को सेहत कामिला इनायत फरमा दे। परवरदिगार आलम जो हाजात लेकर यहाँ बीवियां आई हैं हजरत मुस्लिम के बच्चों के सदक़े में, परवरदिगार आलम उनकी हाजात को पूरा कर दे। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा दे, हमें उनके लश्कर में शामिल फरमा दे। मातमे हुसैन।